ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی مالک الملک کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، داتا حاجت روا، بگڑی بنانے والے، مشکلیں ٹالنے والے، مصیبتیں دور کرنے والے اور انسان کی ہر جائز حاجات کو پورا کرنے والے ہیں. جس پروردگار نے اتنا کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مالک الملک کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تمجید، ہر ایک تعریف کے لیے لائق اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد لاقدار درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، فخر موجودات، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیما کے ویر، بدر منیر، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکہ ہو. صحابہ کرام پر، تابعین امام پر، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء کرام پر. لاکھ قدر احترام عزیزان گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا. اس ٹکڑے کو آگے چلاتے ہوئے ہم بات شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 مراحل رکھے ہیں، ایک آنے کا، ایک دنیا میں رہنے کا اور ایک دنیا سے جانے کا. آنے کا کسی کو نہیں پتا کب آئے، کہاں آئے، کس زبان، رنگ ڈھنگ میں، کس علاقے، کس سوسائٹی کے اندر انسان پیدا ہو جائے. نہ ہی جانے کا پتا کہ کب دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، کس وقت، کس موڑ پہ شام ہو جانی ہے اور کہاں زندگی کی آخری گھڑی آ جانی ہے. نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ. ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی دنیا والی زندگی، یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں. بچپن میں انسان بالکل اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. بڑھاپے میں جا کے انسان کا وجود جواب دے جاتا ہے. انسان کے اندر وہ انرجی اور وہ ایک ایکٹیویٹی نہیں رہتی جو جوانی کی عمر میں رہتی ہے. بچپن بھی ایسا گزر جاتا ہے، بڑھاپا بھی ایسا ہی گزر جاتا ہے. جو وقت ماں شاندار اور کمال کا گزرتا ہے، اس وقت کو، اس عمر کو جوانی کہتے ہیں. جوانی کی عمر میں جو انسان عبادت کرتا ہے، اللہ
اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ پاک ایسے نوجوان کی جوانی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو فرشتوں، اس نوجوان کو میں نے نوجوانی دی، اب اس عمر میں ہے، گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، نیکی کرنے کی بھی ہمت ہے، اور جوبن پہ جوانی ہے، جوانی مستانی ہوا کرتی ہے۔ اس عمر کے اندر بڑے بڑے بچے بگڑتے اور بڑے بڑے بچے سمجھتے بھی دیکھے ہیں۔ اس عمر کے اندر اللہ کو راضی کرنا اصل میں کام یہ ہے، اصل میں مقصد یہ ہے۔ اللہ جوانی عطا فرمائے تو اچھے کاموں میں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نوجوانوں کے لیے پچھلے خطبہ جمعہ مبارک میں ہم نے 3 سبق پڑھے تھے۔ پہلا سبق یہ پڑھا تھا کہ نوجوانوں کی بے راہ روی، نوجوان ہمارے بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ نئی نسل، یہ ہمارے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء، بڑے بڑے ڈگریاں اور بڑے بڑے انٹری پڑھنے والے، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ، انٹر کے اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے بچے بگڑ کیوں رہے ہیں؟ تو اس لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ مبارک میں پڑھا تھا ان نوجوانوں کی ایمانی تربیت کریں، جس طرح کا ایمان اصحاب کہف کے نوجوانوں میں تھا اور ان ینگ لڑکوں میں تھا، ایسا ایمان آج 2020 کے نوجوانوں میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ مبارک میں پڑھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ نوجوانوں کو جوانی کی اہمیت بتلائی جائے کہ نوجوانی، یہ جوانی کی عمر، یہ کتنی قدر و قیمت والی عمر ہے اور کتنی ویلیو اور شان اور مقام والی عمر ہے۔ اس عمر کے بارے میں والدین کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ والدین جب دیکھیں میرا بچہ یا میری بیٹی نوجوان ہو رہے ہیں، انہیں نوجوانی کے بارے میں متنبع کرے اور انہیں بتائے کہ نوجوانی کو سنبھالنا کیسے ہے، اپنے آپ کو سیو کیسے کرنا ہے، یہ ساری جوانی کی اہمیت کے بارے میں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا نوجوانوں کو حیا کا سبق دیں، انہیں نظریں جھکانے کی تلقین کریں۔ یہ 3 سبق ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ مبارک میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آج کے مختصر وقت کے اندر اسی سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ 4 نمبر جو نوجوانوں کے اندر چوتھی خوبی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو محبت کا مطلب سکھایا جائے اور بتایا جائے محبت اصل میں کہتی کسے ہیں، محبت ہوتی کیا ہے۔ آج ہم والدین اپنے نوجوانوں کو محبت کا سبق نہیں دیتے، محبت اور پیار سکھاتے نہیں ہیں۔ ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ اور کیبل ان نوجوانوں کو محبت سکھاتا ہے، وہ محبت جو بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، محبت وہ چاہیے جو پیارے پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے۔ پیارے پیغمبر کے دور میں نوجوان صحابہ نے محبتیں کر کے دکھائی ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ محبت کرنا سب سے پہلے اللہ سے، پھر پیارے پیغمبر سے، پھر ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنے رشتے داروں سے، پھر دوست احباب سے محبت کا درس دیں، پیار سکھائیں۔ اگر آج کے نوجوانوں کو محبت کا درس نہیں دیں گے تو ہمارے نوجوان یہ گانے اور فلمیں اور ڈراموں والی محبتیں کرتے ہیں اور ان محبتوں کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، اپنی بھی عزت اور اپنے والدین کی بھی عزت ملیا میٹ کرتے ہیں۔ ایسی محبتیں نہیں۔ آج کی محبتیں لوگ لذتیں لینے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے، لطف لینے کے لیے نہیں، ایسی محبت نہیں۔ محبت سکون کا نام ہے،
نوجوانوں کو یہ درس دینے والا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، سلام کو عام کرو، سلام لیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، چاہتیں، الفتیں اور لگن بڑھتی ہیں۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا محبتیں بڑھانے کے لیے تحفے دیا کرو، گفٹ دیا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انداز میں رہو، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کی زیارت کرو، ایک دوسرے کے پاس بیٹھو، اس مالک کی رضا کی خاطر۔ ایسی محبتیں کرنے والوں پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان ایسی محبتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ انٹرنیٹ والی محبت لے کے بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان بے روی کا شکار ہے، بگڑ چکے ہیں۔ اور ہر والدین اپنے نوجوانوں کا شکوہ کرتا ہے کہ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہمارا دھیان نہیں رکھتے۔ تو ہمیں نوجوانوں کو محبت کا مطلب سکھانا ہے۔ اصل پیار اور محبت کرنی کن سے ہے، پیار کرنا اور چاہت کن سے، کن ہستیوں سے کرنی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ اور آگے چلیں، نوجوانوں کو سکھلائیں، نوجوانوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ پانچواں پوائنٹ، نوجوانوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ ایک باپ محنت مزدوری کرتا ہے، اس نے بڑی مشکل سے اپنے نوجوان گبرو کو یا اپنی نوجوان بیٹی کو ایک موبائل لے کے دیا ہے، اور اس ان پڑھ والد کو نہیں پتا یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی موبائل پہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج وقت ہے، حالات ہیں، ایک دور ایسا آ چکا ہے، وہ وقت گیا جب نوجوان خود سنبھلتے تھے، خود اچھے کام کرتے تھے۔ آج بچوں کے اوپر نظر رکھنا پڑے گی، نوجوانوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں گے تو یہ نوجوان سنوریں گے۔ کبھی اپنے بیٹے کا موبائل پکڑ کے چیک کریں کہ میرا بیٹا موبائل کیسا استعمال کرتا ہے، کبھی اس کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا دیکھیں یہ کیسا استعمال کرتا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھیں کہ یہ بیٹا آپ سے اجنبیت تو محسوس نہیں کر رہا۔ آج بیٹوں پہ کڑی نظر رکھیں، اگر نظر رکھیں گے تو یہی بیٹے، یہی نوجوان آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اور آج کے والدین کو نوجوانوں کی دوستیاں چیک کرنی چاہیے۔ آج ہمارے بچے ہمارے والدین کو بتاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، یاریاں اور یہ دوستیاں ایسے آوارہ لوگوں سے جو سگریٹیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ایسی مجلس میں جا کر ہمارا نوجوان خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، مطلب یہ اگر دوست کا ایمان درست ہوگا تو آپ کا درست ہوگا، اگر دوست کا ایمان درست نہیں ہے سمجھ لیجئے آپ کا بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے ایک مثال سے بات سمجھائی، آپ نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک بندہ خوشبو والی دکان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اسے خوشبو خریدتا ہے، نہ وہ دکاندار اسے خوشبو دیتا ہے، بس اس خوشبو والے کے پاس بیٹھا ہے، بیٹھ کے اٹھ جاتا ہے۔ جب اپنے بازار گلی محلے میں اپنے گھر جاتا ہے تو دوست اسے کہتے ہیں، یار بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، کہاں سے لگائی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ بندہ کہتا ہے نہیں یار، میں نے نہ کوئی خوشبو لگائی، نہ مجھے کسی نے کوئی تحفہ دیا، نہیں یار تیرے کپڑوں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا یار میں ایک خوشبو والے کے پاس بیٹھا تھا، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے مثال سے بات سمجھائی، آپ نے بیان فرمایا، اچھا انسان جب ایک دوست اچھے بندے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، لوگ اسے بھی اچھا کہنے لگتے
بھٹی دانے بھننے والی، اس کے پاس بندہ جا کے بیٹھ جائے، جب دانے بھنے جاتے ہیں تو نیچے سے بھٹی سے چنگاڑیاں نکلتی ہیں، چنگاڑیاں، اور بندہ پاس جا کے بیٹھا ہے، نہ اس نے دانے دینے ہیں نہ اس نے اسے دانے دینے ہیں، ویسے ہی جا کے بیٹھ گیا۔ ان چنگاڑیاں جب وہ اس سے نکلتی ہیں، اس کے کپڑوں پہ پڑتی ہیں، کپڑوں میں سوراخ کر جاتی ہیں اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور دھواں اس کے جسم پہ پڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا یہی مثال برے دوست کی ہے۔ ایک انسان برے کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے لوگ اسے بھی برا کہنے لگ پڑتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہمیں سبق دیتی ہے۔ آج کے والدین، ٹیچرز اور اساتذہ کرام کو ان نوجوانوں پہ کڑی نظر رکھنا چاہیے اور ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے پاس بیٹھ کر پوچھیں آپ کے سجن کون سے ہیں، آپ کی یاریاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ان بچوں کی دوستیاں چیک نہیں کریں گے تو بچے بگڑ جائیں گے۔ یہ نوجوان بڑے سفید داڑھی والے نمازی حاجیوں کو یقین جانیے ان کی عزت ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ہماری آنکھوں دیکھے واقعات، ہمارے دو بزرگ حاجی نمازی سفید داڑھیوں والے اور ان کے نوجوانوں نے ایسے ایسے کام کیے، ان بیچاروں کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کو ناک دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، وگرنہ نوجوان ایسا کام کریں گے اگر نوجوانوں پہ کڑی نظر نہ رکھی گئی۔ تو اس لیے نوجوانوں پہ کڑی نظر رکھیں اور پھر نوجوانوں میں خوف اللہ کا تقوی، خشیت پیدا کریں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے اور عزیز مصر کی بیوی نے دروازے بند کر دیے اور جس دروازے سے گزرتی دروازہ بند کر دیتی، آخری کمرے میں چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے اور تنہائی تھی، ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس نے عزیز مصر کی بیوی نے اپنے معبود کے اوپر کپڑا ڈال دیا کہ میرا معبود نہ دیکھ لے۔ اب اس عورت نے حضرت یوسف کی نوجوانی کو پرکھا، کہا میں تیار ہوں، میرے ساتھ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے اس معبود پہ تو تو نے کپڑا ڈال دیا ہے، میرے معبود پہ کپڑا کیسے ڈالو گی، وہ میرا مالک ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کی نوجوانی پاک ہوئی، کہا نہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ پاک میری حفاظتیں کرے گا۔ یہ بھی نوجوان تھے علیہ السلام۔ جب نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کبھی نوجوان نوجوانی میں برائی سے بچ کے دیکھے تو صحیح، یہ تجربے کی بات ہے۔ نوجوان برا کام چھوڑے گا، اللہ ایسیاں آسانیاں پیدا کرتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے اللہ پاک کا ایک ڈر اور اللہ پاک کی خشیت اپنے دل میں پیدا کی، اللہ پاک کی طرف سے دروازے کھل گئے، وہ لاکھ کھل گئے جو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ یہ اللہ پاک نے ایک مثال قائم کر دی کہ نوجوان برائی سے بچے، اللہ ان کو آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ نوجوان کے اندر خوف ہونا چاہیے۔ امام ابن سیرین بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو یہ رنگ کے بڑے سفید اور بڑے حسین و جمیل تھے۔ جب بازار میں گئے کپڑے کی آواز لگا رہے ہیں، ایک لڑکی نے دیکھا کہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے اور وہ لڑکی بڑی پیسے والی تھی، اس نے اپنا ملازم بلایا، اسے کہا جاؤ وہ بازار میں فلاں بندہ کپڑے بیچ رہا ہے، اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اب امام ابن سیرین اس لڑکی کے گھر میں چلے گئے اور اس لڑکی کا ذہن خراب تھا، امام ابن سیرین کو پتہ نہیں تھا۔ اب امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے اور تنہائی ہے، ایک کمرہ ہے،
اور واش روم کا وہ گندگی غلاظت اپنے جسم پہ ملی تاکہ اس غلاظت کی وجہ سے بدبو آئے اور میری جان چھوٹ جائے۔ اس طرح نوجوانوں نے بدکاری سے اپنی جان چھڑوائی، کہیں ہم گناہ میں نہ پڑ جائیں، کہیں ہم سے کوئی بدکاری نہ ہو جائے، کہیں برا کام نہ ہو جائے۔ ایسے بھی نیک لوگ تھے، ایسے بھی نیک نوجوان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا۔ کس کی وجہ سے؟ اس مالک کے خوف کی وجہ سے، اس مالک کے خوف کی وجہ سے۔ آج کا نوجوان چند منٹ کے مزے لینے کی خاطر لوگوں کی عزتیں خراب کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تجھے تیرا مالک دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نوجوان میں خوف ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور پھر نوجوانوں کو تعلیم دیں۔ نوجوان بیٹی ہے یا نوجوان بیٹا ہے، اسے تعلیم دیں، اسے سکھائیں، اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ خود کاروبار کرتے ہیں، اپنے بچے کو بھی کاروبار پہ لگا لیا، نہیں، اسے تعلیم دیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بیٹی نوجوان ہے، اب میٹرک ہو چکی ہے، اب اسے نہیں پڑھائیں گے۔ نہیں، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اگر ایک الگ سسٹم ہے، ہمارے ہاں بچیوں کے الگ کالجز، سکولز ہیں، انہیں پڑھائیں، بھیجیں، تعلیم سے آراستہ کریں اور علم کے نور سے منور کریں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں بیت اللہ کا صحن ہے، میرے ساتھ دو میرے بھائی اور ایک ہمارا یار بیٹھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت مصعب بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت عبد الملک بن مروان۔ یہ چار لوگ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، اور چاروں یار بیٹھے ہیں۔ بیٹھے آپس میں کہتے ہیں یار یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یار میں نے تو مستقبل میں حجاز کی حکمرانی کرنی ہے، مکے اور مدینے کی حکمرانی کرنی ہے۔ حضرت مصعب کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے اچھا سا رشتہ عطا فرما دے اور میں پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزاروں۔ اور حضرت مروان کہتے ہیں، عبد الملک بن مروان، کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں حضرت معاویہ کے بعد حکمرانی کروں۔ اب تینوں نے اپنی اپنی تمنا بتائی، حضرت عروہ خاموش سنتے رہے۔ حضرت عروہ نے کہا یار میری تمنا یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں، میری تمنا کیا ہے؟ میں قرآن سیکھوں، دین سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں۔ وقت گزرتا گیا، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ ایک وقت آیا جب اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو حجاز کا والی بنایا اور حضرت مصعب کو اچھے رشتے عطا فرمائے اور حضرت عبد الملک بن مروان کو حضرت معاویہ کے بعد حکمرانی عطا فرمائی، اور ادھر حضرت عروہ کو بہت بڑا عالم دین بنایا، بہت بڑا عالم دین۔ حضرت عروہ اسی جگہ جس جگہ پہ بیٹھ کے نوجوانی کی عمر میں اپنی اپنی سوچیں، اپنے اپنے ارادے بتائے تھے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا رہے ہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھا رہے ہیں۔ اور حضرت عبد الملک بن مروان نے دیکھا، کہا ہوا وہ تو نے تو جنت خرید لی یار، ہماری تمنائیں دنیا دینے کے لیے تھی یار، تو نے دنیا بھی لے لی آخرت بھی لے لی۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے علم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس لیے علم سکھائیں، تعلیم دیں، تعلیم بنیادی حق ہے، یہ ان سے حق نہ چھینیں، اور پھر نوجوانوں کے اندر فطری غیرت کو جگائیں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں غیرت نہیں رہی۔ یقین جانیے نوجوان خود اپنے یاروں کے ساتھ جا رہا ہو، کسی ماں بہن کو دیکھے بغیر رہتا نہیں ہے، اور جب اپنی سسٹر کے ساتھ جا رہا ہو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا دل کرتا ہے زنا کروں۔ نوجوانی ہے اور جوانی بھی جوبن پہ ہے، شباب ہے، مستانی کی عمر ہے، نوجوانی ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میرا بڑا یہ برا کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یار تجھے شرم نہیں آتی یہ سوال پوچھتے ہوئے؟ صحابہ نے ڈانٹا، آپ نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ، اسے سوال کرنے دو۔ آپ نے اس نوجوان کو ڈانٹا نہیں، آپ کا طریقہ دیکھیں، انداز دیکھیں اور ایک سکھانے کا سلیقہ دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا، آپ نے اس نوجوان کو چند باتیں سکھائیں۔ آپ نے کہا اے بیٹا اگر تم کسی سے یہ کام کرو تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، اگر کوئی تیری بیٹی سے یہ کام کرے تجھے برداشت ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں مجھے کہاں برداشت ہوگا، کوئی میری بیٹی سے یہ کام کرے۔ آپ نے پھر فرمایا اگر تم یہ کسی سے کام کرو وہ کسی کی ماں ہو تو اگر کوئی تیری ماں سے یہ کام کرے برداشت کرو گے؟ کہا نہیں میں اس کی ٹانگیں کاٹ دوں گا، ایسا نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ نے پھر فرمایا اگر کوئی تیری بہن سے، تیری خالہ، تیری پھوپھی سے یہ کام کرے برداشت کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں میں تو برداشت کیا میں اسے اپنے ذہن میں لانا بھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ آپ نے بیان فرمایا اگر اپنوں کے ساتھ تم یہ کام کرنا برداشت نہ کر سکتے تو اگر کسی کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی، ماں، بہن، پھوپھی اور خالہ ہوگی، اس لیے یہ کام نہ کرو۔ اور پھر آپ نے اس نوجوان کی غیرت کو جگایا اور پھر آپ نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آج نوجوان اکثر سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو کیسے رفع دفع کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ حدیث اور یہ دعا معمول بنائیں، نوجوانوں کو صبح اٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھنی چاہیے، جن کے دل میں بڑے بڑے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آپ نے پھر دعا دی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے تھے پیارے پیغمبر نے اس نوجوان کی غیرت کو جگایا اور وہ دن جائے آج کا آئے، نوجوان کو مجال ہے کسی ماں بہن کی طرف بری نظر سے بھی دیکھ سکے، اور اس نوجوان کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، یعنی لوگ اس نوجوان کے پاس جا کے دعائیں کرواتے تھے، اللہ کا ولی بنا دیا تھا۔ ایسے بھی نوجوان ہیں جو نوجوانی کو اپنی حفاظت کریں، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ ایسے بھی نوجوان تھے جن کے اندر فطری غیرت جاگتی ہے۔ آج نوجوانوں میں غیرت جاگنے کا وقت ہے۔ کسی ماں بہن بیٹی کو جب دیکھو نظریں جھکا لو، کیوں؟ آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کی بھی بہن ہے، آپ کی بھی ماں ہے، آپ کے بھی کوئی عزیز رشتہ دار ہیں، ان کو بھی کام پڑے گا، وہ بھی باہر نکلیں گی۔ جب تم کسی کو دیکھتے ہو تو ان کو بھی کوئی دیکھنے والا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اور اپنی بات نوجوان جب نوجوان ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جوانی کی عمر ہے تو شادی میں تاخیر نہ کیا کریں۔ ہمارے ملک میں اس وقت 22 کروڑ عوام میں 1.5 کروڑ لڑکیاں نکاح نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان شادی کی عمر ہوتی ہے، والدین ان کی شادی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ابھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا تب اس کی شادی کریں گے، نکاح کریں گے۔ آئیں آپ کو بتائیں کہ نوجوانوں کی یہ نکاح والا اور شادی والی سنت ادا کریں گے تو نوجوانوں کی نوجوانی بھی سنورے گی، آپ کی عزت بھی سنورے گی، اور پھر ایک
کردار کے غازی نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے. غیلان علاقے کا ایک واقعہ ہے. جنگل کے پاس سے ایک دریا بیٹھتا ہے. اس دریا کے کنارے ایک نوجوان اللہ کی بندگی کرتا ہے اور بندگی کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ مجھے بھوک لگی اور بڑی شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے. اس نوجوان نے اللہ کی طرف سے جب دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا آیا, اس نے سیب پکڑا, منہ میں چبا کے کھانے لگا. آواز آئی, اے نوجوان یہ سیب تمہارا نہیں, یہ کسی اور کا ہے. اسے پتا چلا کہ واقعی میرا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہے. میں کسی باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا رہا ہوں, بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں. یہ کنارے کنارے چل پڑا. اچانک دیکھا کہ سیبوں کا ایک بہت بڑا باغ ہے, اس کی ٹہنیاں دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہیں. اس نے سمجھا ادھر سے سیب ٹوٹا اور تیرتا ہوا آیا, میں نے پکڑا اور کھانے لگ پڑا تھا. یہ باغ میں گیا, باغ میں ایک بہت سفید داڑھی والے بزرگ ہیں, ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے. اس نوجوان نے کہا, بابا جی میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھایا, مجھے سزا دیجیے. یہ نہ ہو کل اللہ پاک کی عدالت میں مجھے میری پکڑ ہو جائے. بابا جی نے دیکھا کہ یہ نوجوان بڑا نیک, بڑا بادشاہ اور بڑا پاکیزہ اور بڑا صاف ستھرا لگتا ہے. اس بزرگ نے کہا, آپ میرے باغ کی حفاظت کریں, میرے باغ کی رکھوالی کریں, پانی ڈالیں اور جو جو اس کو ضروریات ہیں وہ مہیا کریں. اب اس نوجوان نے بطور سزا کہتے ہیں 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کی. 12 سال ہوئے. اس نوجوان نے کہا مجھے اجازت دیجیے. اب بابا جی نے اس نوجوان کی تربیت کر دی اور بڑے اچھے انداز میں تربیت کر دی. اب بابا جی نے کہا اب ایسے نہیں تجھے جانے دوں گا, میری بیٹی ہے, میری ایک بیٹی لولی لنگڑی نبینی اور کانی ہے, گونگی ہے, اس سے تمہیں شادی کرنی ہے. یہ نوجوان کہتا ہے میں ایسی عورت کا کیا کروں گا. اب یہ مان گیا, اچھا یہاں میں نے اتنے سال باغ کی رکھوالی کی ہے, یہ بھی میں کام کر لیتا ہوں. اب کرنا کیا ہوا, اس بابا جی نے خود اپنی نوجوان بیٹی کا نکاح اس نوجوان بیٹے سے کیا. جب یہ نوجوان کمرہ عروسی میں گیا, جا کے دیکھا کہ کمرے کے اندر بڑی حسین و جمیل, بڑی خوبصورت حور نما ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ آنکھیں بھی ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ہیں. اور یہ نوجوان دیکھ کر پیچھے آیا, کہا آپ نے تو کہا تھا ایسے ایسے. کہا بیٹا کچھ الفاظ کے معنی حقیقت میں ہوتے ہیں. میری بیٹی لولی لنگڑی اور کانی ان معنوں میں ہے کہ میری بیٹی نے کبھی ان آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. میری بیٹی نے کبھی ان کانوں سے کسی نامحرم کی گفتگو نہیں سنی. میری اس بیٹی نے اپنے پاؤں سے کبھی گھر کی تحریر پار نہیں کی. اس لیے میری بیٹی لولی لنگڑی ہے, پاکیزہ صاف ستھری ہے, کسی مرد کو نہیں دیکھا, کسی کی آواز تک نہیں سنی. یقین جانیے ایسا نوجوان اور ایسی پاک صاف ستھری عورت اللہ پاک نے اس نوجوان لڑکی کے بدن سے ایک ایسی ہستی پیدا کی جسے دنیا آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے جو ماں لولی لنگڑی تھی, یعنی جس نے کسی کی آواز تک نہیں سنی تھی. یہ نوجوان تھا اور نوجوان لڑکی تھی, اور انہوں نے اس نوجوان کو اپنی بیٹی بھی دے دی اور تحفے کے اندر وہ باغ بھی دے دیا. یہ واقعہ سینکڑوں بار آپ نے سنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو جب اس کی شادی کی عمر ہے تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور آخری پوائنٹ, کیبل اور انٹرنیٹ کا اپنے بچوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیں. نہ کیبل لگوائیں نہ انٹرنیٹ لگوائیں. یہ بچوں کو خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہاں ان کے فوائد بھی بے شمار ہیں, لیکن شیطان ہر وقت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. خاص نظر رکھیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو اپنی نوجوانی سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ